سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جب تک امام مہدی نہ آئیں گے اس وقت تک سرکار غوث پاک جس کرسی پر جلوہ گر رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آج بھی غوث اعظم کی حکومت ہے، امام مہدی کے آنے تک سرکار غوث اعظم کی حکومت رہے گی۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے سب کو غوث کہا گیا۔ اویس قرنی بھی منصب غوثیت پر ہے، حسن بصری بھی منصب غوثیت پر ہے، سب کو غوث کہا گیا۔ میرے آقا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ غوث اعظم کہا گیا۔ واہ، ہر ولی کی گردن پر ان کا قدم ہے، بے شک بے شک، ہر ولی کی گردن پر۔ بے شک، جو جہاں ولی ہے اس نے وہیں سے جھکا دیا۔ واہ، بریلی کے مفتی اعظم تک جب یہ پیغام پہنچا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو بریلی کے مفتی اعظم نے وہیں سے سر جھکا دیا اور بریلی پر غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا غوث اعظم یہ سر ہے نظر ہے جگر غوث اعظم، یہ سر ہے نظر ہے جگر غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ میرے ساتھ مل کے پڑھو، بغداد سے فیضان آئے گا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ایک ولی، واہ، ایک ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ بے شک بے شک، پروردگار نے رحمت خداوندی کا ایک چھینٹا مارا پوری کائنات پہ، بے شک، وہ چھینٹا پورے عالم پہ بکھر گیا، بے شک، جہاں پڑ گیا وہ آسمان سے تو چھینٹا رحمت کا چھینٹ بن کے آیا، زمین پر وہ نور کا سمندر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ چھینٹا جہاں پڑ گیا لکھنؤ میں پڑ گیا تو چھینٹے کا نام شاہنامہ لکھنوی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صفی پور میں پڑ گیا تو صفی پور میں اس کا نام مخدوم صفی ہو گیا۔ سبحان اللہ، مہارانا میں پڑ گیا تو آل رسول ہو گیا، کہ چوچا میں ہو گیا تو مخدوم سلمانی ہو گیا۔ یعنی پروردگار کی رحمت کے چھینٹے یہ پوری کائنات پر بکھرے ہیں اور یہ ایسا اجالا دیتے ہیں، ایسا اجالا دیتے ہیں، اسی اجالے کی روشنی میں گمراہ راستہ اٹکے ہوئے راستہ پاتے رہیں گے۔ ان کی رحمت، ان کا کرم، ان کی تبلیغ، ان کی بدولت بھٹکے ہوئے خدا کے راستے سے انسانوں کو راہ نجات مل جائے گی۔ پروردگار کی راستے سے بھٹکی ہوئے روحیں، بھٹکی ہوئی روحیں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ اور قسم خدا کی علماء کی زبان مضبوط ہے، اولیاء کی نظر مضبوط ہے۔ علماء زبان کی گرفت کرتے ہیں، ظاہری عمل پہ نظر رکھتے ہیں، اولیاء کرام کی نظر دل پہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان، ایک بزرگ، بے شک، یہ وقت کا المیہ ہے، واہ، بے شک اعلیٰ حضرت سرکار تاجدار اہل سنت ہیں۔ بے شک، بریلی کے سوداگران محلے میں ان کے قدموں پر اپنا تاج نچھاور کرنے کے لیے فقیر لیاقت بے قرار ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، یہ سچ ہے، بے شک، یہ سچ ہے کہ مفتی اعظم ہند تقوی و تقدس کے ہمالیہ پروت ہے۔ بے شک، بے شک، تقوی و تقدس کا وہ ہمالیہ جو بریلی میں چلتا تھا، صحابہ سنت مصطفیٰ میں ڈھل کے چلتا تھا۔ بے شک، بے شک، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ تمام اولیاء اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، مگر یہ وقت کا المیہ مفتی اعظم کی جلوت کر کروٹ ایک ایک ادا زمانے کو یاد ہے، مگر ان کے پیر سرکار نوری میاں کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ وقت کا کتنا عجیب المیہ ہے۔ سرکار ابو الحسین مدنی مفتی اعظم کی ادائیں جانتا ہے، مفتی اعظم کی صدائیں جانی گئی، مفتی اعظم کی صداؤں کی گفتگو کی گئی، ان کی اداؤں پر باتیں کی گئی، ان کی جلوت، ان کی خلوت، ان کی ادا، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، قسم خدا کی وہ تقوی
تقدس کا ہمالیہ پروت ہے، جن کی عظمت پر فقیر لیاقت علی اپنا ایک ایک قطرہ خون قربان کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ مگر سنیو، یہ بھی آخرکار جو مفتی اعظم سے بیعت ہے اس کو مفتی اعظم کے پیر کا نام تک نہیں معلوم ہے۔ یہ وقت کا کیسا المیہ ہے، اس لیے مسلمانوں بے شک مفتی اعظم کو بھی جانو، مفتی اعظم کے پیر کو بھی جانو، مفتی اعظم کو بھی جانو، مفتی اعظم کے پیر کو بھی جانو۔ اب مفتی اعظم کے پیر کو زمانہ نہیں جانتا ہے، اتنا عظیم بزرگ، اتنا عظیم بزرگ جن کا نام نامی اس میں گرامی خاتم الاکابر سیدنا ابو حسین احمد نوری کی ذات پاک ہے۔ سرکار خاتم الاکابر ابو حسین احمد نوری آل رسول اعلیٰ حضرت کے پیر کے پوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے جو پیر ہیں آل رسول ان کے پوتے ہیں سرکار نوری میاں، جن کی عظمت کا عالم یہ ہے، جن کے تقدس کا عالم یہ ہے، جن کی عظمت غفار کا عالم یہ ہے، جن کے تقوی کا عالم یہ ہے، جن کی صورت کا عالم یہ ہے، جن کی سیرت کا عالم یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے خانقاہ برکاتیہ میں بیٹھے آئے اور خانقاہ برکاتیہ میں بیٹھ کر کے دل میں خیال آیا، نسلیں گزر گئی، پیڑیاں گزر گئی، پشتیں گزر گئی، پتہ نہیں میں علی کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، دل میں خیال آیا، افسوس میں پڑ گئے۔ ابھی خیال آیا تھا کہ علی حضرت علی مہرہ میں جلوہ گر ہو گئے، حضرت علی مشکل کشا مہرہ میں جلوہ گر ہو گئے۔ پشت ابو الحسین پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے ابو الحسین غم نہ کرو، تم میری اصلی اولاد ہو۔ سرکار ابو حسین احمد نوری جن کو زمانہ نہیں جانتا ہے، جن کی عظمت لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سرکار ابو حسین احمد نوری کی عظمت کا یہ عالم ہے، سرکار ابو حسین احمد نوری ان کے تقوی کا یہ عالم ہے، سرکار ابو حسین احمد نوری جن کے بارے میں صاحب تاریخ خاندان برکات نے تحریر فرمایا ہے، جن کے بارے میں حضرت علی شاہ قادری اپنی کتاب میں تصریح فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ 92 بار بنفس نفیس مصطفیٰ جان رحمت سے ملاقات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 92 بار سرکار ابو الحسین احمد نوری کی ملاقات مصطفیٰ جان رحمت سے ہے، 90 بار موسیٰ کلیم اللہ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ اب پھر پلٹ کے آ جاؤ اپنے موضوع پر، وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ پروردگار کی سب نعمتیں ہیں، ان کا خوب چرچا کیا کرو۔ سرکار ابو الحسین احمد نوری کی ذات یہ ہے کہ 92 بار موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہے۔ اب سنو، ولایت کا طاق، نبوت کا طاق میرے آقا کی ذات پاک ہے، یعنی جو نبی ہوگا، جو نبی ہوا ہے وہ سب میرے آقا کے صدقے میں ہوئے ہیں، جو نبی ہوئے ہیں وہ آقا کے صدقے میں ہوئے ہیں، آقا کے توسط سے ہوئے ہیں، اور جو ولی ہوگا نبوت کا طاق میرے آقا کی ذات ہے، اور ولایت کا طاق حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے۔ اور سنو، نبوت کے طاق کی نگہبانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں، اور ولایت کے طاق کی پہرے داری علی مرتضیٰ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت کا طاق مصطفیٰ کی ذات ہے، ولایت کا طاق موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے، جس کی ذمہ داری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جس کو جتنا چاہیں عطا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک بات سنو، بڑا دماغ کی بات ہے، غور کرنا اس بات پر جو میں بتا رہا ہوں۔ باپ کے پاس 4 بیگھہ زمین ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں تو 2 بیگھہ ضرور بڑھ جائے گی، بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ اور 2 بیٹے کے 2 بیٹے ہیں تو 2 بیٹے ہیں تو سب کے حصے میں 1 بیگھہ آئے گی۔ یعنی یہ سچ ہے، باپ کی وراثت کا مالک بیٹا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنی ہوتا ہے، رسول سے بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کی وراثت کا مالک بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹا اگر اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے تو اس کو اس کی وراثت زمین جائیداد ملتی ہی ہے۔ اب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے
سبحان اللہ باپ ولایت کا مالک ہے، ولایت کا سلطان ہے، ان کے بیٹوں کو علی کی وراثت ضرور ملتی ہے۔ بے شک بے شک اب یہ الگ کی بات ہے، کوئی بیٹا راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، ملی ہوئی وراثت کو بیچ کے کھا جاتا ہے، اور کوئی بیٹا اتنا ہوشیار نکلتا ہے کہ 1 بیگھہ کو اپنی عمل کی بنیاد پر اپنی عمل کی طاقت سے 4 بیگھہ بنا لیتا ہے، سبحان اللہ 4 بیگھہ بنا لیتا ہے۔ واہ کوئی برباد کر دیتا ہے، کوئی بڑھا لیتا ہے۔ اب جس نے بڑھا لیا، واہ جس نے ولایت، جس نے علی پاک کی وراثت کو بھی اپنے باپ دادا کی ملی ہوئی وراثت کو بڑھایا، وکاس دیا، ترقی کی، ڈیولپ کیا، اسی کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کا نام مخدوم شیخ سارنگ ہے، اسی کا نام شاہ میرا لکھنوی ہے، جس نے اپنے والد گرامی کی ملی ہوئی وراثت کو بڑھایا، اسی کا نام مخدوم شیخ صاحب خیر آبادی ہے۔ اور سنو، آل رسول کو ولایت ملتی ہی ہے، وراثت ملتی ہی ہے، جائیداد ملتی ہی ہے، یہ الگ کی بات ہے۔ کسی کو تھوڑی ملی اور کسی نے اس کو بیکار کر دیا، اور کسی نے اس کو استعمال کر کے اپنے عمل کی بنیاد سے، عمل کی طاقت سے، پروردگار کی رضا سے، مصطفیٰ دان رحمت کے تفضل سے اس کو بڑھایا۔ قسم خدا کی، یہ آل رسول مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عمل کی بنیاد سے، اپنے عمل کی بنیاد سے مصطفیٰ دان رحمت کی رضا علی پاک کے تفضل سے، اللہ کی رضا سے اب ملی ہوئی وراثت کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ لیتے ہیں کہ چوچا میں اور نوری کرنیں لکھنؤ میں عارف میاں کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، اس غوث، اس زمانے کی غوثیت کبریٰ سرکار غوث اعظم کے پاس ہے۔ اب یہ اس وقت تک رہے گی جب تک امام مہدی کا ظہور نہ ہوگا۔ جب امام مہدی آ جائیں گے اس وقت سرکار غوث پاک کی کرسی پر امام مہدی کو جلوگر کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ اب غوث اعظم کا مقام دیکھو، ان کا تصرف دیکھو، ان کی طاقت دیکھو۔ سرکار غوث پاک اپنی والدہ سے کہنے لگے، امی جان، بے شک تمام ماؤں کے انسانوں کے بیٹوں پر ہوتے ہیں، آپ کا احسان بھی مجھ پر ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا احسان کبھی ادا نہیں کر سکتا، مگر امی جان میرا بھی احسان آپ کے اوپر ہے، آپ میرا احسان کیسے ادا کریں گے، کیسے چکائیں گے؟ سرکار غوث پاک کی والدہ کہنے لگی، اے بیٹے عبدالقادر یہ بتاؤ آخر وہ کون سا احسان ہے جو تم اپنی امی جان سے تم بتا رہے ہو، امی جان پہ احسان جتا رہے ہو؟ تو سرکار غوث پاک کی والدہ نے جب پوچھا تو سرکار پیرے پیرا، میرے میرا، شیخ شیخا، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز مقامی، محی الدین عبدالقادر جیلانی عرض کرنے لگے، امی جان آپ کے اوپر میرا یہ احسان ہے، آپ کا احسان مجھ پر یہ ہے تو دنیا کے تمام بیٹوں پر ان کی ماں کا احسان ہوتا ہے، اور مگر میرا احسان آپ پر ہے، وہ آپ کیسے چکائیں گی؟ تو سرکار غوث پاک کی والدہ نے پوچھا، بیٹے عبدالقادر وہ کون سا احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو؟ تو سرکار غوث پاک کہنے لگے، امی جان وہ احسان یہ ہے کہ ایک بار میں آپ کے شکم میں تھا، ایک دروازے پر ایک ڈکیت آیا تھا، فقیر کے لباس پہن کر کے، چولا بدل کر کے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا، مگر حقیقت میں وہ ڈکیت تھا، اور آپ نے بھیک دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو فوراً ظالم ڈکیت نے آپ کا ہاتھ پکڑنے کا ارادہ کیا اور باہر کھینچنے کا ارادہ کیا، تو دائنی سائڈ سے ایک شیر ببر نمودار ہوا، اور اس شیر ببر نے ظالم ڈکیت کو چیر پھاڑ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ امی جان جانتی ہے وہ شیر ببر کون تھا؟ امی جان جانتی ہو وہ شیر ببر کون تھا؟ بیٹے عبدالقادر جب تم میرے شکم میں تھے ایسا واقعہ ضرور ہوا تھا، مگر وہ شیر کہاں سے آیا، کون آیا، کیسے آیا مجھے معلوم نہیں۔ بیٹے عبدالقادر ہاں حادثہ ہوا تھا مجھے یاد ہے۔ سرکار غوث پاک کہنے لگے، امی جان وہ شیر ببر کوئی اور نہیں، آپ کا بیٹا عبدالقادر اپنی ماں کی عبادت کے لیے آئے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت غوث اعظم،
اب سرکار غوث پاک کی عظمت کا عالم یہ ہے. سرکار غوث پاک کہنے لگے امی جان ایک اور احسان ہے میرا آپ پر. تڑپ کے بول دو, ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. سرکار غوث پاک کہنے لگے امی جان میرا ایک اور احسان آپ پر ہے. بیٹی عبدالقادر وہ کون سا احسان ہے؟ سرکار غوث پاک کہنے لگے امی جان ایک بار میں آپ کے شکم میں تھا, آپ کی طبیعت چلی, آپ کی طبیعت نے کہا کہ انگور کے خوشے کھاؤں. ایک پھل توڑنے کا آپ نے ارادہ کیا, آپ باغ میں ٹہل رہی تھی اور ایک انگور کا گچھا لٹک رہا تھا, خوشہ لٹک رہا تھا. آپ نے انگور کا خوشہ توڑنے کے لیے جیسے ہاتھ اوپر اڑایا, انگور کی ڈال اوپر اٹھتی چلی گئی, آپ کے ہاتھ کی پکڑ سے اوپر اٹھتی چلی گئی. بیٹے عبدالقادر ہاں ایسا ہوا تھا. امی جان دوبارہ آپ نے ارادہ کیا, پھر وہ شاخ اوپر چلی گئی. جب دوبارہ ارادہ کیا شاخ پھر اوپر اٹھتی چلی گئی. تو بیٹے عبدالقادر کیا ماجرا تھا مجھے یاد آ گیا کہ تو جب میرے شکم میں تھا تو ایسا واقعہ ہوا تھا, ایسا واقعہ ہوا تھا کہ میں انگور توڑنا چاہتی تھی, انگور کی شاخ اوپر اٹھتی چلی جاتی, جتنا ہاتھ اوپر اٹھاتی انگور کی شاخ اوپر اٹھتی چلی جاتی. مگر بیٹے عبدالقادر وہ کس لیے اٹھ رہی تھی, کیسے اٹھ رہی تھی مجھے کچھ نہیں معلوم. تو سرکار غوث پاک اپنی امی جان سے کہنے لگے امی جان وہ ڈال اس لیے اوپر اٹھ رہی تھی کہ اس ڈال کے اوپر ایک زہریلا جانور بیٹھا تھا, اگر آپ انگور توڑتی تو وہ زہریلا جانور آپ کے ہاتھ کو تکلیف پہنچا دیتا. اس لیے امی جان اس زہریلے جانور سے بچانے والا, اس شاخ کو اٹھانے والا کوئی اور نہیں, آپ کا بیٹا عبدالقادر ہے جو اپنی ماں کی عبادت کرتا ہے. یہ سرکار غوث پاک. آج کا مقرر تقریر کرے کو بڑھاؤ, بیس لگاؤ, مائک بڑھاؤ, مگر میرے آقا سرکار غوث پاک کی تقریر پہ قربان جاؤ. تقریر فرمائے 1000 2000 3000 نہیں 70,000 کا مجمع ہے, 70,000 کا مجمع ہے. سرکار غوث غوثہ فرماتے ہیں, پیرے پیاں فرماتے ہیں, شیخ شیخہ فرماتے ہیں, شیخ شیخہ فرماتے ہیں کہ 70,000 کے مجمع میں میں دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا. اب دیکھو سرکار غوث پاک 70,000 کے مجمع میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. حضرت علی ابن حیدی فرماتے ہیں, حضرت علی ابن حیدی فرماتے ہیں کہ میں آقا غوث پاک کی بارگاہ میں آگے بیٹھ کر کے بھی میں نے بات سنا ہے اور پیچھے بیٹھ کر کے بھی میں نے بات سنا ہے, مگر جتنی آواز آگے والوں کو ملتی ہے اتنی ہی آواز پیچھے والوں کو پہنچ رہی ہے. یہ سرکار غوث پاک ہیں. قسم خدا کی اس محلے کا کیا نام ہے؟ ارے بول دو نا سب لوگ, ایسے منہ دیکھ رہے پہلی بار کوئی مولانا دیکھا. سرکار غوث پاک بیٹھے ہیں گولہ گنج میں, مگر بغداد سے ہم غلاموں پہ نظر رکھیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون میرے ذکر میں سبحان اللہ بول رہا ہے, کون کون ان کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول رہا ہے, کون کون نعرہ لگا رہا ہے. سرکار غوث اعظم بغداد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیوں نہ دیکھیں, کیوں نہ دیکھیں, ایسے نبی کے نواسے, ایسے نبی کے نواسے کہ جن کے علم کا یہ عالم ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ نے سرکار کو وہ علم دیا ہے, اللہ نے سرکار کو وہ علم دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے, رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. واہ واہ, بے شک بے شک. اور جو حضرت سے بیعت ہیں وہ اپنے مقدر پہ ناز کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں نے جب دیکھا قادری نقشبندی, سبحان اللہ سبحان اللہ, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں ہوں تو اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. اگر صدق دل سے مشرق میں کھڑا ہوا مرید اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں قیامت میں اپنے سچے مرید کی شفاعت کروں گا. حضور شاہ برکت اللہ مہاروی بڑے بزرگان. ہندوستان بھی کتنا مالا مال ہے ولایت سے, اور خاص کر جس علاقے میں تم رہتے ہو نا
یہ علاقہ تو بہت دھنی ہے، بے شک ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، یہ علاقہ بہت دھنی ہے۔ بے شک کیسے؟ یہ اودھ کا علاقہ جس شہر کے ولی کو اٹھا کے دیکھو قسم خدا کی، بے شک بے شک سات